فتح کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور ہمارے سیرت النبی کورس کا دوسرا سیشن ہے۔ گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ مکۃ المکرمہ جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، اس کے تھوڑے سے احوال اور آپ کے جو باپ دادا ہیں ان میں سے قصی بن کلاب، ہاشم اور عبد المطلب کے میں نے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کے سیشن میں جو چیزیں یاد رکھنے کی تھیں آپ نے اسے یاد کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، میں تھوڑا سا کل کے سیشن کو ریکیپ کر کے میں اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ کل آپ کو بتایا تھا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کوئی کہنے والا ان سے یوں کہہ رہا تھا کہ آپ برہ کھودو، مظنونہ کھودو۔ عبد المطلب نے اس خواب کو اگنور کیا۔ تیسرے دن وہ خواب دوبارہ ویسے ہی نظر آیا، لیکن تیسرے دن کوئی کہنے والا ان سے یوں کہہ رہا تھا زمزم کھودو۔ تو عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ زمزم کیا ہے؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ زمزم یہ وہ چشمہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جس کے ذریعے سے دنیا بھر سے جو حاجی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے ہیں ان کو سیراب کیا جا سکتا ہے، ان کو اس کے ذریعے سے پانی پلایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب اس خواب کو دیکھ کر اٹھے اور اپنے بیٹے حارث کو لے کر نکلے، اور انہوں نے زمزم کو تلاش کیا۔ آخر انہوں نے زمزم کو تلاش کر ہی لیا۔ زمزم کا چشمہ جب انہیں مل گیا تو اس وقت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی۔ میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے عنایت کیے، 10 بیٹے عطا فرمائے، تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے پر قربان کر دوں گا۔ چنانچہ دن گزرتے رہے اور کچھ دنوں کے بعد میں عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 یا 12 بیٹے عنایت فرمائے۔ پیارے بچوں، میں نے کل گزشتہ بتایا تھا کہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے بڑے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا حارث، اور سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا عبداللہ، اور یہی عبداللہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی باپ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے اور انہوں نے آگے چل کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عنایت فرمائے، 10 بیٹے عطا فرمائے، تو عبد المطلب نے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ خواب دیکھا کہ انہیں کوئی کہنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب تم اپنی نظر کو، منت کو پوری کرو۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے جو انہوں نے منت مانی تھی کہ
کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور 10 بیٹوں کے نام لکھ کر انہوں نے قرعہ اندازی کی، جسے ہم اپنی زبان میں چٹی اٹھانا کہتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کے نام جمع کیے اور چٹیاں اٹھائیں، قرعہ اندازی کی، تو قرعہ میں جو نام نکلا ہے وہ حضرت عبداللہ کا ہے، اور یہی حضرت عبداللہ ہمارے پیارے آقا کے ابو ہیں اور عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے تھے۔ چنانچہ قرعہ اندازی میں جب عبداللہ کا نام نکلا تو عبد المطلب عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ کر نکلے۔ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب کا چہیتا ہوتا ہے، بہنوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، بھائیوں کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے نکلے، تو عبداللہ کے جو بہن بھائی تھے وہ روتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے عبد المطلب سے منت و سماجت کی کہ آپ عبداللہ کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کریں، ان کے بجائے کسی دوسرے کو قربان کر دیں یا اس کی کوئی دوسری شکل نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے ایک جوتشی عورت سے انہوں نے تعلق کیا، اس سے کانٹیکٹ کیا اور اسے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے اگر 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے پر قربان کروں گا۔ اب اللہ نے مجھے 10 بیٹے عنایت فرمائے ہیں، عطا فرمائے ہیں، اب میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے پر قربان کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسی شکل ہے کہ میری منت پوری ہو جائے، میری نظر پوری ہو جائے اور میرا بچہ بھی بچ جائے؟ چنانچہ اس جوتشی عورت نے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو جان بوجھ کر اگر قتل کر دے تو اس پر کیا جرمانہ لگایا جاتا ہے؟ جس بندے نے دوسرے آدمی کو مارا ہے اس مارنے والے آدمی پر کیا جرمانہ لگتا ہے، کیا پینلٹی لگتی ہے؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ ایک آدمی اگر دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دے، مار دے، تو جو مارنے والا ہے، قاتل ہے، اس کی پینلٹی اور اس کا جرمانہ یہ ہے کہ وہ مقتول جو بندہ مر گیا اس کے رشتہ داروں کو 10 اونٹ دے گا، اور اسے بچوں ہماری شریعت کی اصطلاح میں اسے دیت کہتے ہیں۔ تو اس جوتشی عورت نے بتایا کہ تم ایک کام کرو کہ عبداللہ کے نام پر ایک پرچی لکھو اور 10 اونٹوں کے نام پر ایک پرچی لکھو اور پھر قرعہ اندازی کرو، پھر چٹیاں اٹھاؤ۔ اگر عبداللہ کا نام نکل آیا تو 10 اونٹ بڑھا لینا، پھر دوبارہ چٹیاں اٹھانا، پھر دوبارہ اگر عبداللہ کا نام نکل آیا تو پھر 10 اونٹ بڑھانا۔ چنانچہ جب تک ان پرچیوں میں اونٹوں کا نام نکل نہیں آتا 10 اونٹ بڑھاتے رہنا۔ چنانچہ عبد المطلب گئے، جا کر انہوں نے عبداللہ کے نام کی پرچی بنائی اور 10 اونٹوں کے نام کی پرچی بنائی، اور عبد المطلب نے جب چٹیاں اٹھائیں، قرعہ اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 10 اونٹ بڑھائے، 20 اونٹوں کا نام لکھ کر دوبارہ انہوں نے چٹیاں اٹھائیں تو پھر دوبارہ عبداللہ کا نام نکلا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح عبد المطلب بار بار 10 اونٹ بڑھاتے رہتے تھے اور چٹیاں اٹھاتے رہتے تھے، لیکن ہر بار عبداللہ کا نام ہی نکلتا تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹ جب مکمل ہوئے، دوبارہ جب قرعہ اندازی کی گئی، چٹیاں اٹھائی گئیں، تو اب کی مرتبہ میں 100 اونٹوں کا نام نکل آیا۔ اس طرح عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں، ان کی جان کے بدلے میں 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بھی بچ گئے اور خواجہ عبد المطلب کی منت اور نظر جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ پیارے بچوں، جب یہ واقعہ ختم ہوا اس وقت تک عبداللہ جوان ہو چکے تھے۔ عبد المطلب کو فکر ہوئی
کہ بچے عبداللہ کا اب نکاح کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مکۃ المکرمہ میں لڑکی تلاش کی، کوئی ایسی لڑکی ہو، شریف ہو، جس سے میں عبداللہ کا نکاح کر دوں۔ تو عبداللہ کی نظر وہ حضرت آمنہ پر پڑی، حضرت آمنہ بنت وہب۔ چنانچہ عبد المطلب نے آمنہ کو، ان کے رشتہ داروں کو عبداللہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو آمنہ کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ قریشی نوجوان ہے عبداللہ، اور سردار کا بیٹا ہے، اور خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں انہی کے پاس ہیں، اس سے بہتر رشتہ کہاں مل سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے رشتہ داروں نے عبد المطلب کا جو نکاح کا پیغام تھا اسے قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر رک کر آپ کو جو نام یاد رکھنے ہیں وہ ایک تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پیارے آقا کے جو ابو تھے، والد تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، اور ہمارے پیارے آقا کے جو امیڈیٹ جو دادا تھے ان کا نام تھا عبد المطلب۔ والد عبداللہ ہیں اور دادا عبد المطلب ہیں، اور پیارے آقا کی جو دادی ہیں ان کا نام ہے فاطمہ، اور پیارے آقا کی جو امی ہیں، امی جان ہیں، ان کا نام ہے حضرت آمنہ، حضرت آمنہ، اور پیارے آقا کی جو نانی ہیں ان کا نام ہے برہ۔ یہ کچھ نام ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح جب حضرت آمنہ سے ہو گیا تو نکاح کے بعد میں حضرت عبداللہ یہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ نکاح کے بعد میں تجارت کے غرض سے ملک شام گئے، تو ملک شام جانے کے بعد ملک شام میں حضرت عبداللہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت آمنہ امید سے ہیں، حاملہ ہیں، پیارے آقا دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، لیکن پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے جو والد تھے، ابو تھے حضرت عبداللہ، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک دوسرا اہم واقعہ جو کہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، پیارے بچوں، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے کو یاد کرنا، یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پیارے بچوں، علماء نے لکھا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے مکۃ المکرمہ میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ اپنی تاریخ کا بہت ہی بڑا واقعہ ہے اور بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا۔ دنیا بھر سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ملک یمن میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ یہ جو ابرہہ بادشاہ تھا یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ مکۃ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے اس کا دیدار کرنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، تو اسے یہ بات ہضم نہ ہوئی، اسے حسد ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے ملک یمن میں، ملک یمن کے شہر صنعاء میں اس نے خانہ کعبہ کے اپوزٹ میں، اس کے مقابلے میں اس نے ایک بہت ہی خوبصورت گھر اس نے بنایا، اور خوبصورت گھر بنانے کے بعد اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم اس کا طواف کرو، اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ خانہ کعبہ کو جانے کے بجائے
وہ میرے ملک یمن آئیں اور میرے بنائے ہوئے گرجا گھر کی لوگ زیارت کریں، اس کا طواف کریں۔ ادھر مکہ المکرمہ کے کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا ہے، تو کچھ نوجوان وہ ملک یمن آئے اور ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے اس گرجا گھر کو گندگی کے ذریعے سے اسے گندا کر دیا۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ کسی عربی نوجوان نے میرے اس خوبصورت گرجا گھر کو گندا کر دیا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا، وہ سخت ناراض ہوا۔ پیارے بچوں، وہ اتنا ناراض ہوا اس نے یہ قسم کھائی کہ میں یہ جو خانہ کعبہ مکہ المکرمہ میں ہے میں اسے توڑ دوں گا، میں اسے ختم کر دوں گا، میں اسے زمین کے برابر کر دوں گا، میں خانہ کعبہ کے وجود کو مٹا دوں گا۔ چنانچہ اس نے پلاننگ کی اور خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اتنا بڑا لشکر کہ تقریباً 60,000 افراد اس لشکر کے اندر موجود تھے، اور اس نے اپنے لشکر میں ہاتھیاں بھی لے لی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے وہ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابرہہ بادشاہ اپنے پورے لشکر کو لے کر جب مکہ المکرمہ کے قریب آیا تو مکہ المکرمہ کے باہر مکے والوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، اور پیارے آقا کے جو دادا عبد المطلب تھے ان کے اونٹ بھی مکہ المکرمہ کے باہر ہی چرا کرتے تھے۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنا ایک آدمی بھیجا، وہ آدمی مکہ المکرمہ کے قریب آیا اور اس نے مکے والوں کی وہ سارے اونٹ جو مکے سے باہر چر رہے تھے سب کو پکڑ کر لے گیا۔ ان اونٹوں میں عبد المطلب کے بھی تقریباً 200 اونٹ موجود تھے۔ پھر ابرہہ بادشاہ نے مکے میں یہ پیغام بھیجا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد مکے والوں سے لڑدانی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مکے والے مجھے راستہ دے دیں، میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، اسے توڑ دوں گا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ ابرہہ کا خاشد ابرہہ کا یہ پیغام لے کر مکہ المکرمہ میں آیا، اور آ کر اس نے عبد المطلب سے ملاقات کی۔ ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ کے جو اصل متولی تھے وہ عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کو جب اس نے یہ معاملہ سنایا تو عبد المطلب خود ملنے کے لیے ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے جیسے عبد المطلب کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ عبد المطلب کے چہرے پر بھی نبوت کا نور چمکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی عبد المطلب کو عطا فرمائی تھی، دیکھنے والا وہ عبد المطلب کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب گئے، ابرہہ سے ملاقات کی۔ ادھر ابرہہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب چونکہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس لیے مجھے یہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس گئے، جا کر انہوں نے بات چیت کی اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے 200 اونٹ جو آپ کے لوگ پکڑ کر لے گئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ تم خانہ کعبہ کے سردار ہو، خانہ کعبہ کے متولی ہو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم خانہ کعبہ سے متعلق بات چیت کرو گے، لیکن تم تو صرف اونٹ مانگنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو، یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور یہ جو اونٹ ہیں یہ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، اور میرے اونٹوں کی حفاظت یہ میری ذمہ داری ہے۔ رہا خانہ کعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، مجھے اس کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کو
خود اس کا رب اور اس کا خدا بھی اسے اب میرے ہاتھوں سے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ عبد المطلب نے ابرہہ سے اپنے 200 اونٹ لے لیے، واپس مکۃ المکرمہ آئے۔ مکۃ المکرمہ آنے کے بعد میں عبد المطلب نے پورے قبیلہ قریش کو اور خانہ کعبہ کے پاس جتنے لوگ تھے سب کو حکم دیا کہ ابرہہ کا لشکر آنے والا ہے، اس لیے ہمیں اس پورے علاقے کو خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جانا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب کے حکم پر جو لوگ خانہ کعبہ کے پڑوس میں تھے سب نے اپنے گھروں کو خالی کیا، خالی کر کے سارے اطراف پہاڑوں میں جا کر بس گئے۔ چنانچہ اب ابرہہ یہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ پیارے بچوں، علماء نے لکھا ہے خانہ کعبہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا اور پوری دنیا جانتی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، چنانچہ ابرہہ کا وہ ہاتھی جس پر ابرہہ سوار تھا، جس کا نام علماء نے لکھا محمود تھا، وہ ہاتھی کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا اور ہاتھی کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھانا چاہتا تھا، لیکن ہاتھی تھا کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھی کو بھی خود پتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ چنانچہ ابرہہ بہت کوشش کرتا رہا کہ ہاتھی آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کو گرا دیں، لیکن اس کا جو ہاتھی تھا وہ ہرگز خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالانکہ اسی ہاتھی کو اگر خانہ کعبہ چھوڑ کر کسی دوسرے رخ پر چلایا جاتا تو وہ ہاتھی چلنے لگتا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا جاتا تو پھر وہ ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابرہہ کو اور اس کے پورے لشکر کو ختم کرنے کے لیے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا۔ یہ وہی پرندے ہیں جن کا نام ابابیل کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل چڑیا جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، جن کے منہ میں ایک کنکر اور جن کے دونوں پنجوں میں 2 کنکر تھے۔ یہ پرندے غول کے غول، جماعت کے جماعت، جھنڈ کے جھنڈ ابرہہ کے لشکر کے پاس آئے اور ابرہہ کے لشکر کو انہوں نے گھیر لیا اور انہوں نے وہ کنکریاں ان پر برسانی شروع کی۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں میں اتنا اثر رکھا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے کے آئٹم بم میں بھی اتنا زیادہ اثر نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ چھوٹا سا کنکر جس آدمی پر بھی پڑتا تھا وہ اس کا خیمہ بنا دیتا تھا، جس ہاتھی پر گرتا تھا اس کا خیمہ بنا دیتا تھا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں ابرہہ کا پورا لشکر ان پرندوں کے کنکریوں کے ذریعے سے ہلاک اور برباد ہو گیا، اور خود ابرہہ بھی یہ پاگل ہو کر، پریشان ہو کر ملک یمن کی طرف بھاگا، لیکن ملک یمن جانے سے پہلے ہی اس کا سینہ پھٹ کر یہ خود بھی جہنم رسید ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ ہاتھی والوں کا جو قصہ ہے، اس قصے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پکڑنے کا ارادہ کر سکتے ہیں، پیارے بچوں، پھر دنیا والے اس بندے کو ہرگز بچا نہیں سکتے۔ یہ جو واقعہ ہے ہاتھی والوں کا واقعہ، یہ واقعہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ آپ نے بھی سورۃ الفیل پڑھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت سارے بچوں کو سورہ یاد ہوگا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ پیارے بچوں، یہ وہی سورہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ
اور اس کے لشکر کا جو قصہ تھا اس پورے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، یعنی اس واقعے کے ٹھیک 50 یا 55 دن کے بعد میں ہمارے آقا کی پیدائش ہو گئی۔ گویا کہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اب دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہونے والا ہے، دنیا سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری علامتیں ایسی تھی جس کے ذریعے سے دنیا میں رہنے والے انسانوں کو یہ پتہ لگ رہا تھا کہ دنیا میں اب بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد میں ہمارے پیارے آقا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے اور آپ کی پیدائش کے وقت میں اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ بس آج کے اس سیشن میں آپ کو یہ ہاتھی والوں کا قصہ اور عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو جو منت میں ذبح کرنے کا، اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، یہ جو واقعات تھا، انہی واقعات کو آپ کو یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، میں نے گزشتہ کل بھی بتایا تھا کہ آپ جتنا زیادہ ان واقعات کو آپس میں ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے کو آپ سمجھائیں گے، بتائیں گے، اتنا زیادہ یہ واقعات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے اور اس کے ذریعے سے پیارے آقا کی جو آگے سیرت آنے والی ہے اس سیرت کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔